شبیر نے پھر عشق خدا کر کے دکھایا، خوشنودی خدا میں بھرے گھر کو لٹایا، نانا سے کیا وعدہ پھر جو اس نے نبھایا، کرب و بلا کی خاک کو کھا کے شفا کیا، تو گیا خون و خار سے پھر اشکیوں کے سر، کٹے دھڑوں سے پھر یوں زمین پر آئے نظر، پھر نماز عصر عشق شہادت کا یہی تھا، پھر ہوا الوداع سجدہ شکر، پھر کٹ گیا وہ سر ہوا نیزے پر بلند۔ جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے تمام ساتھی شہید ہو جاتے ہیں تو آپ خیموں میں جا کر تمام بیویوں کو الوداع کہتے ہیں اور پھر اپنے بیٹے امام سجاد علیہ السلام کے پاس آتے ہیں جو بیماری کی وجہ سے بستر پر ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے سجاد، اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ امام سجاد علیہ السلام جب اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر علی اصغر کا خون لگا ہوا ہے اور عباس و اکبر آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو آپ کہتے ہیں بابا مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی میدان میں جا کر شہادت کا جام پی سکوں۔ امام حسین فرماتے ہیں اے سجاد، تمہارا امتحان اتنا آسان نہیں، ہمیں شہید تو ہو لینے دو، اس کے بعد تمہیں اپنی بہنوں اور ماؤں کے ساتھ قیدی ہو کر شام تک جانا ہے اور قدم قدم پر خدا کی حمد کرنی ہے، اپنے نانا کے دین کی گواہی دینی ہے۔ بس امام حسین علیہ السلام میدان میں آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں اے میرے نانا کی امت، میں تمہارے رسول کا نواسہ حسین ہوں، میں وہ ہوں جس کے بیٹوں کو تم نے مار دیا، میں وہ ہوں جس کے بھائیوں کو تم نے قتل کر دیا، اے ظالموں بتاؤ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی اے حسین، یہ سب ہم تیرے باپ کے بغض میں کر رہے ہیں۔ بس اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے اب حسین کی بات نہ سنو، حملہ کرو۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے یزید کی فوج کے 700 بہادر سیدھی طرف اور 700 بہادر الٹی طرف سے امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرتے ہیں۔ علی کا شیر ایک ہی وار سے ان سب کو فنار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد 2000 کا لشکر امام حسین علیہ السلام کے مد مقابل آتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب ان کو فنا کرتے ہیں تو فوج یزید میں یہ آواز بلند ہوتی ہے یہ علی کا شیر ہے اور ہم نے خود علی سے سنا ہے کہ میرے تمام بیٹوں میں سب سے اچھی جنگ حسین لڑتا ہے۔ یہ بات جب عمر بن سعد اور شمر کے کانوں تک پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اب حسین پر ایک ساتھ حملہ کرو۔ بس 9 لاکھ کا لشکر امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرتا ہے۔ بس امام حسین علی کے شیر 9 لاکھ کی فوج کے اوپر ایسا وار کرتے ہیں کہ فوج بھاگنے شروع کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ دریائے فرات کی طرف بھاگتے ہیں اور کچھ لوگ کوفے کی طرف واپس لوٹ جاتے ہیں۔ عمر بن سعد نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو وہ کہنے لگا اگر اس طرح سے لڑتے رہے تو حسین کو مارنا ناممکن ہو جائے گا۔ اے لوگوں، کچھ لوگ جائیں اور خیموں کو آگ لگائیں اور باقی سپاہی سب حسین سے دور ہو کر تیر، نیزے اور بھالے امام حسین کو ماریں۔ بس لشکر امام حسین سے دور ہونا شروع ہوتا ہے اور دور سے امام حسین علیہ السلام کو تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار پھینکتا ہے۔ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا وہ کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا کر امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکتا ہے اور وہاں کچھ ظالم خیموں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ بیویوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ نواسہ رسول کبھی یتیموں کی طرف جاتے ہیں اور کبھی میدان کی طرف آتے ہیں۔ نواسہ رسول کبھی خیموں کی طرف جاتے ہیں، کبھی میدان کی طرف آتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا امام حسین علیہ السلام کے جسم پر اتنے زخم لگنے لگے کہ آپ کا جسم نظر نہیں آتا۔ اتنی دیر میں آواز غیب آتی ہے اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنی تلوار کو روک لیتے ہیں اور اتنے میں ایک ظالم امام حسین کی کمر پر ایک نیزہ مارتا ہے۔ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا آپ کے جسم پر تیر زیادہ ہونے کی وجہ سے نہ آپ
گھوڑے کی زین پر تھے اور نہ زمین پر تھے، آپ تیروں کے مسلح پہ تھے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں اور بار بار اللہ کا شکر کر رہے ہیں۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے محمد کے اس نواسے کو اس عظیم امتحان کے لیے چنا۔ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی گھوڑے کی زین سے زمین پہ گرتے ہیں تو فوج یزید میں ایک شور برپا ہو جاتا ہے کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا، لیکن وہ تیروں کی بارش رکتی نہیں، مسلسل تیر اور امام حسین کو فوج یزید مارتی رہتی ہے۔ اتنے میں وہ گھوڑا جس پر آپ سواری کرتے تھے، جس کا نام ذوالجناح تھا، جو رسول اللہ کا گھوڑا تھا، وہ جب دیکھتا ہے کہ نواسۂ رسول زمین پر ہیں اور رسول اللہ کی امت ان کو تیر مار رہی ہے، تو وہ گھوڑا امام حسین کا طواف کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ تیر اس گھوڑے کو لگ جائے اور امام حسین کو تیر سے بچا لے۔ یہ منظر جیسے ہی عمر بن سعد نے دیکھا تو وہ زور سے کہتا ہے، تیروں کو روکو، ارے تمہیں معلوم نہیں یہ وہی گھوڑا ہے جس پر اللہ کے رسول سواری کرتے تھے، ایسا نہ ہو کہ اس گھوڑے کو تیر لگے اور اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہو جائے۔ وہ گھوڑا اپنی زبان میں کہنا شروع کر دیتا ہے، اے لوگو، آج رسول اللہ کی سواری کا تو احترام کر رہے ہو، لیکن اس حسین کا احترام بھول جس کو رسول اپنے کندھوں پر سوار کر کے فرماتے تھے، یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں، حسین کا خون میرا خون ہے، حسین کا جسم میرا جسم ہے۔ افسوس ہے فوجی اشکیوں پر۔